ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام جستجو کیا ہے کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، افسوس یہ ہے کہ عید جیسا خوشی کا تہوار بھی ہمارے ہاں بدمزگی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس دفعہ تو دو عیدیں اور متضاد آرا نے ملکی ماحول میں بے انتہا تناؤ پیدا کر دیا۔ اس معاملے میں ایک موقف یہ سامنے آیا کہ ہمیں اپنی عید کو سعودی عرب کے ساتھ متعلق کر لینا چاہیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ چاند دیکھنا علماء دین کا سرے سے کام ہی نہیں ہے، یہ تو دراصل ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے۔ جبکہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں عید کے چاند کا اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہی کو کرنا چاہیے اور وہی اس کا اختیار رکھتی ہے۔ آج ہم اس مسئلے کا جائزہ لیں گے کہ یہ اختلافات کیا ہیں اور کیا یہ ممکن ہے کہ پورا پاکستان ایک ہی دن عید کر کے اس بات کا اظہار کرے کہ ہم خوشی اور غم ہر حال میں ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے مہمان جو ہیں میں ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سربراہ ہیں جامعہ رضویہ ٹرسٹ ماڈل ٹاؤن کے، تدریسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں اور آپ نے عربی گرامر میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شوکت علی آوان صاحب۔ شوکت صاحب محکمہ موسمیات سے وابستہ رہے ہیں اور اس وقت تدریسی شعبے سے وابستہ ہیں۔ زونل کمیٹی جو لاہور میں تھی، یا جو پہلے رؤیت ہلال کمیٹی مرکزی کمیٹی لاہور میں جس کا اجلاس ہوا کرتا تھا، تو شوکت صاحب اس کے اندر اپنا ٹیکنیکل انپٹ بھی دیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب صدر ہیں شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی سے تعلق ہے ان کا، اور تدریسی شعبے سے وابستہ ہیں اور اسلامک علوم آپ کا جو ہے وہ آپ کی فیلڈ ہے۔ آپ تینوں حضرات جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، آپ نے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ ذرا جاننا چاہوں گا کہ اسلام کے اندر جب مہینوں کا آغاز ہوتا ہے تو ظاہر ہم قمری حساب سے چلتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے شرعی طور پر کہ چاند کو دیکھ کر مہینے کے آغاز کا ہم وہ کریں، فیصلہ کریں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سائنٹیفکلی آج کے دور میں اس کا کوئی کیلنڈر بنا لیں، جیسے ہم نے گھڑی بنا لی ہے، اس گھڑی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے سورج کب غروب ہو رہا ہے اور ہم نماز مغرب ادا کر لیتے ہیں، ہم غروب ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں سورج کو۔ تو کیا کیلنڈر بنا لینا شرعی تقاضوں کے خلاف ہوگا یا چاند کا دیکھنا ہی ضروری ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم زبیر صاحب، آپ نے اہم سوال کیا ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں دن کا کہ اس اہم بحث میں مجھے شریک کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے شریعت کے ہم تابع ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت جاری فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ و افطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو، یعنی چھوڑ دو روزہ، عید کرو چاند دیکھ کر۔ ٹھیک، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تو ہمیں چاند کا دیکھنا دونوں صورتوں میں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ ہمیں سب سے اہم بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف رمضان کا چاند یا عید کا چاند دیکھا جاتا ہے۔ ہماری جو کمیٹی ہے رؤیت ہلال کمیٹی، وہ باقی چاندوں کو نہیں دیکھتی، جبکہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں دوسرے چاندوں کو بھی اجلاس میں طے کر کے تو باقی کے چاند پھر کیسے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں؟ وہ دیکھنے سے، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں شعبان کے چاند کے تعین میں مدد ملے گی۔ نہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ باقی کے چاند وہ کمیٹی نہیں دیکھتی، ہاں، تو پھر وہ کون دیکھتا ہے؟ ڈیسیجن کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو اخبارات میں آ جاتا ہے کہ جناب اخبارات میں آتا ہے، لیکن اخبارات ہماری کمیٹی اعلان نہیں کرتی، کمیٹی نہیں دیکھتی، یہ تو آپ کے علم میں بھی ہے جی، مگر اس کا کوئی میکینزم تو بنا ہوگا نا پاکستان میں، لیکن ہونا چاہیے۔ اس کے ممبر ہیں اور ہم ہر مہینے
لاہور میں، یعنی آپ کی طرف سے وہ اعلان ہوتا ہے؟ پورے ملک میں ہماری جو 150 آبزرویٹریز ماہرین فلکیات اعلان کرتے ہیں، ان کی طرف سے کمیٹی اعلان نہیں، کمیٹی کو وہ رائے دی جاتی ہے. کمیٹی بھی زونل کمیٹی ہوتی ہے، وہ ہر مہینے اس کا اجلاس ہوتا ہے اور ہر مہینے وہ پھر سینٹرل کمیٹی کو رائے دیتے ہیں کہ یہ جگہ پہ نظر آیا. یعنی مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ وہ بیٹھتے نہیں ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، آپ کی جو سفارشات آتی ہیں ان کے اور ان کی روشنی میں فیصلہ کر دیتے ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے، اس پر دیکھا نہیں جاتا، حالانکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ شعبان کا جو چاند ہے، جی، یعنی شعبان کے آخر رمضان کا چاند، جس کو روزے، ٹھیک ہے، رمضان کا جو چاند ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کی جو عادل ہو، صالح ہو اور یا مستور الحال ہو، اس کی ایک آدمی کی خبر پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کل روزہ ہوگا. لیکن وہ فیصلہ کرنا یا نہ کرنا وہ تو قاضی کی ثوابدید پر ہوگا نا. وہ گواہی کو چاہے تو مسترد کر دے، چاہے تو ایکسپٹ کرے. وہ گواہی بھی نہیں ہے. اچھا، گواہی ہے صرف عید الفطر کے چاند کے لیے. نہیں مطلب اگر میں آتا ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو بس مان لیا جائے. اگر میری نظر میں دیکھنے والا آدمی جو خبر دے رہا ہے وہ مسلمان ہے، نمبر 1 وہ نمازی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار بہرحال آپ ہی کے پاس ہوا، گواہ کے پاس تو نہیں ہوا نا. اس کو ہم گواہ بھی نہیں کہیں گے، جو بھی آپ کہیں اسے ناظر کہہ لیں، گواہ کہیں، مخبر کہیں گے، مخبر کہیں گے، کچھ بھی. گواہ کی ضرورت ہے عید الفطر کے چاند کے لیے، اور یہاں مخبر خبر دینے والا کافی ہے. اس کی میں ایک عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چاند نظر نہ آیا اس رمضان کا، عام لوگوں نے نہ دیکھا، تو ایک خاتون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے، اور یعنی رمضان کا چاند دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تو ایمان رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پر یقین رکھتی ہے؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فیصلہ دے دیا کہ کل روزہ ہوگا. اچھا، میں صرف یہ جاننا، میں آپ کی بات سمجھ گیا، بالکل میں سمجھ گیا. تھوڑی سی اگلی نتیجہ تر، جب ہم شعبان کے چاند کے تعین میں اس قدر ہم رمضان کے چاند میں جب ہم صرف ایک آدمی کی، صالح آدمی کی گواہی کے اوپر فیصلہ کر دیں گے تو ہمیں عید کے چاند کے معاملے میں دقت پیش نہیں آئے گی. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا. یہاں ذرا مسئلہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی آپ نے مثال دی، اس وقت سائنٹیفک علوم اتنی ترقی پر نہیں تھا. اب اگر سائنس سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ چاند کا نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے. نہیں، میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جیسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتائی کہ آپ نے فرمایا رویت چاند دیکھ کر عید کرو، چاند دیکھ کر افطار کرو. آپ قرآن میں یہ بھی تو ہے نا، اتم الصیام الی اللیل. قرآن میں یہ بھی ہے خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ آپ جب سیاہ اور سفید دھار کے اندر تمیز کر سکتے ہو تو آپ کھانا پینا بند کر دیں. تو آج مجھے بتائیے کہ میں یا کوئی بھی شخص اپنے گھر سے باہر نکل کر آسمان کو تو نہیں دیکھتا، وہ تو گھڑی کو دیکھتا ہے اور گھڑی کے حساب سے وہ روزہ کرتا ہے، وہ بند کرتا ہے یا پھر افطار کرتا ہے. تو اسی لحاظ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ رویت کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ان سائنٹیفک علوم رکھنے والوں کی مدد سے حل نہیں کیا جا سکتا؟ اب بنیاد جو ہے وہ رویت ہے. یہ آلات جو ہیں، یہ آلات ان میں ان پر صحیح طور پر اعتماد کلی طور پر نہیں کیا جا سکتا. اور یہی مولانا منیب الرحمان صاحب سے ہمیں اختلاف ہوا. مولانا منیب الرحمان صاحب نے ایک اجلاس کیا اسلام آباد کے اندر، مولانا اپنے اعجاز الحق صاحب کی زیر صدارت. اس میں صوبہ سرحد کے علماء کو اکٹھا کیا گیا، اس میں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین سے بھی تشریف لائے. میں آپ سے دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، ذرا ان سے میں بات لے لوں.